تو وہاں 8 دروازے ہیں، 8 بند ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ جب نافرمان آدمی پکڑے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا ان کو لے جاؤ جہنم میں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کو کھینچیں گے حتی اذا جاؤوها، وہ دروازوں کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابها، تو ایک دم دوزخ کے دروازے کھلیں گے اور سارے اندر گرتے جائیں گے گرتے جائیں گے۔ ہائے ہائے، اس وقت یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، پھر ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے، تیرے پیچھے لگا اور میں جہنم میں پہنچا۔ وہ کہے گا میں نے کب کہا تھا میرے پیچھے لگو، تو نے خود اپنے آپ یہ سارا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ کہے گا نہیں، تیرے پیچھے لگ کر میں نے اللہ کو ناراض کیا، تو لعنتی تھا۔ وہ کہے گا تو لعنتی، وہ کہے گا تو کم بخت، وہ کہے گا تو کم بخت، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے جہنم میں گریں گے۔ آگے سے ان کو فرشتے پکڑیں گے اور کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اس دن کے لیے تمہیں کوئی بتانے والا آیا تھا جعقوب آباد میں کہ موت کے بعد جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تیاری کر لو۔ قالوا بلا، کہیں گے آئے تو تھے، تو پھر تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کیا کہا تھا؟ کہ ہم نے کہا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، آگے ہم نے یہ کہا تھا کچھ نہیں ہے، تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو لیکن جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو یہ دروازے بند ہوں گے، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا، تو اس پر 2 دروازے ہوں گے، دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو ان کے سینے کا بغض ختم، لڑائیاں ختم، قتل و غارت ختم، نفرتیں ختم، عداوتیں ختم۔ یہ پانی جب پیٹ میں جائے گا تو پیشاب ختم، پاخانہ ختم، تھوک ختم، بیماری ختم۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، آج کے بعد ان پر نہ میل آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا۔ اب آگے دیکھیں گے تو دروازہ بند، کہیں گے جنت تو آگے دروازے بند ہیں، کیسے اندر جائیں؟ تو پھر سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا کہ آپ پہلے نبی، پہلے رسول، پہلے باپ، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر نہیں لے جا سکتا، تم کسی اور سے بات کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ سارا مجمع سیدھا ہمارے نبی کے پاس آتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان کو دکھانے کے لیے پہلے آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر یعقوب، اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور ہود اور صالح اور موسیٰ اور شعیب اور لوط اور ہارون اور یحییٰ اور زکریا اور سلیمان اور داؤد اور الیاس اور یونس اور یحییٰ اور عیسیٰ، یہ سارے انبیاء کے پاس یہ سارا مجمع باری باری جا رہا ہے، دروازہ تو کھلوائیں۔ وہ کہا میں نہیں کھلواتا۔ تو چلتے چلتے یہ مجمع آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضرت آپ دروازہ کھلوائیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کریں گے جو کوئی نبی نہیں کہہ رہا، حالانکہ سب کو پتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کی عزت بڑھانا چاہتا ہے، جعقوب آباد والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے رسول کا مقام کیا ہے اور اس کی ایک سنت کی قیمت کیا ہے۔ کہ بہت سو کو شیطان چکر دیتا ہے سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ تو اللہ آج اپنے نبی کی شان دکھاتا ہے۔ ابھی یہ ناصر جمالی کی گاڑی میں آیا، بڑی نئی گاڑی، اس کا ایک ٹائر کی ایک ٹائر کی ہوا نکال دو، صرف ایک ٹائر، بالکل نئی گاڑی ہے، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو۔ یہ کئی لاکھ کی گاڑی، ایک ٹائر میں ہوا ڈلتی ہے 2-4 روپے کی، اور کہیں دوستی ہو تو مفتی ڈال کے دے دیتے ہیں جی 50 لاکھ کی گاڑی ہو، 50 کروڑ کی گاڑی ہو، اس کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکلے تو یہ چلے گی؟ تم اگر یوں کہو کوئی بات نہیں، ہوا ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، ایک ٹائر کی ہوا کا کیا بات، سڑک بڑی اچھی ہے چلاؤ، تو تمہارا ڈرائیور کہے گا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو نہیں چلاتا، یہ تو الٹ جائے گی، میں بھی مروں گا، آپ بھی مرو گے، مہربانی کرو۔ 1 روپے کی ہوا نکل گئی 6 کروڑ کی گاڑی سے، 60 لاکھ کی گاڑی سے، 6 لاکھ کی گاڑی سے، تو گاڑی کھڑی ہو گئی۔ تو یہ جو وجود ہے، یہ جو زندگی ہے،
یہ بھی ایک گاڑی ہے جو اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس میں سے جو سنت نکلے گی وہیں کھڈا پڑے گا، وہیں کھڈا پڑے گا، لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا، نظر آنے کے لیے اللہ آج دکھا رہا ہے۔ اب دیکھو میرے نبی کی شان دیکھو، کوئی نبی ہمت نہیں کر رہا کہ جنت کا دروازہ کھلوا لو، اور ہر نبی کہتا بھائی آگے جاؤ آگے جاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوا سکتا ہے، تو وہ کہیں گے جی پتہ بتاؤ، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری رسول کے پاس جاؤ، آج اس کے سوا کوئی جنت کا در نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا مجمع ایمان والا، یہ امت پچھلی امتیں ہمارے نبی کے پاس آئیں گی اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ خاتم الانبیاء، اب حبیب اللہ، آپ رسول اللہ، آپ امام الانبیاء اور آپ رسول العالمین، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، بے شک بے شک آپ حبیب اللہ، آپ رسول اللہ، آپ امام الانبیاء اور آپ رسول العالمین، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، بے شک میرے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا اور میرا اللہ میرے اوپر اپنے علم کا فیضان کرے گا، پھر میں اپنے اللہ کی تعریف کروں گا، پھر میرا اللہ مجھے کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے میرے محبوب حبیب اٹھ سر اٹھا مانگ ملے گا، شفاعت کا قبول ہوگی۔ تو میرے نبی نے کہا میں کہوں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول دے، انا اعطیناک الکوثر۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ جنت دے۔ اور میرے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں صرف کوثر کا مطلب بتا رہا ہوں، کوثر۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب کوئی نبی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، اور میرے حبیب کوئی امت جنت میں قدم نہیں رکھ سکتی جب تک تیری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ تو اللہ کا نبی کہے گا یا اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتی ہوئی آئے گی، جیسے جہاز اترتا ہے ایسے آ کر ہمارے نبی کے آگے وہ اتر کر یوں بیٹھ جائے گی، آپ اس سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اس سواری کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی اللہ کا نبی نہیں پکڑے گا بلکہ کوئی اور ڈرائیور بنے گا، آ کر کوئی اور اللہ کے نبی کا ڈرائیور بنے گا۔ یہ جو ڈرائیور بننے والا ہے یہ کوئی بڑا عظیم عظمت والا ہوگا، یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا۔ جو سردار کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ بھی مونچھوں پہ تاؤ دیتا رہتا ہے کہ میں بھی بڑا بڑا بندہ، کہ میرا سردار بڑا بڑا ہے، تو یہ قدرتی چیز ہوتی ہے۔ تو آج تو اللہ کے بعد بڑی ہستی ہے یہ جو سامنے ہے، جو اس کی سواری کی رسی پکڑے گا وہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہوگا، اور لہذا ایک دم جتنا ایمان والوں کا مجمع ہے وہ سارا ایسے ہو جائے گا، پاؤں اٹھائیں گے پنجوں پر ایسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو یوں دیکھیں گے بھائی کون جاتا ہے کون جاتا ہے کون جاتا ہے۔ تو اللہ کی آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر بلاؤ اور یہ رسی پکڑاؤ۔ سید بھی پیچھے رہ گئے جی، اور عرب بھی پیچھے رہ گئے، سندھی بلوچی پنجابی بھی پیچھے رہ گئے، اور ایک حبشی کا بیٹا بازی لے گیا کہ وہ غلامی رسول کا حق ادا کر گیا تھا۔ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور کوڑے کھاتا تھا، پتھر کھاتا تھا، انگاروں پہ لیٹ کے کہتا تھا احد 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 احد، اللہ ایک ہے شریک کوئی نہیں، اللہ ایک ہے شریک کوئی نہیں، اور مارو اور مارو اور مارو، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکت امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ یہ ایمان ہے ہی ایسا اس پر جتنا دباؤ پڑتا ہے یہ اتنا بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ تو بلال آج سر اٹھا کے آئے گا، اور آج اکڑنے کا دن ہے، آج فخر کا دن ہے۔ یہ کیا فخر ہے الیکشن جیت لیا،
یہ کوئی فخر ہے وزیر بن گیا، صدر بن گیا؟ جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو، بڑے بڑے صدر بادشاہ سوئے پڑے ہیں، آج ان کی ہڈیوں کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ قبر نے ان کے چورے چورے کر دیے اور ان کی کھوپڑیوں کو بھی گلا دیا اور ان کی ہڈیوں کو بھی سرما بنا دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، پڑے ہیں خاموش۔ جاؤ دیکھو، آج ان کی قبروں کے نام مٹ گئے، نام دھندلے پڑ گئے، قبریں ٹوٹ گئیں، اکھڑ گئیں، وہ سودا ہو گئیں، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہ رہا۔ یہ کیا دنیا ہے جس پر کوئی سر اٹھائے یا گردن اکڑائے یا پاؤں زمین پہ مارے؟ میرے رب کا فرمان ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ میرا رب کہتا ہے لا تمشي في الارض مرحا، او میرا بندہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر، کیا تیرے ایڑی مارنے سے میری زمین پھٹ جائے گی؟ تیرے ایسے چلنے سے تیرا قد پہاڑوں سے اوپر ہو جائے گا؟ نہ تو میرے پہاڑوں کے اوپر جائے نہ تو میری زمین میں سوراخ کرے، تو کیا تو پیشاب پخانے کا انسان زمین پہ ایڑی مار کے کہتا میں کوئی شے ہوں؟ جب موت پکڑے گی پھر تو دیکھے گا تیری طاقت کہاں گئی، تیری قوت کہاں گئی، تیرے پہرے دار کہاں گئے۔ پہرے داروں کے بیچ میں تجھے اٹھائے گا اور زیر زمین تجھے پہنچا دے گا، پھر تیرا نشان مٹا دے گا، تیرا نام بھلا دے گا۔ کتنے سکندر آئے اور کتنے چنگیز آئے اور کتنے بادشاہ آئے، آج ان کے اللہ نے نشان مٹا دیے۔ زیر زمین ایک جہان ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین۔ میرے بھائیو، یہ عزت کی شے نہیں، آ جائے تو بھی امتحان ہے، چلی جائے تو بھی امتحان ہے، ہاتھ اللہ کھول دے تو بھی امتحان ہے، تنگ کر دے تو بھی امتحان ہے، اونچا کرتا ہے تو امتحان ہے، نیچے گراتا ہے تو امتحان ہے۔ کوئی کسی کا حق نہیں ہے، کوئی کسی کا حق نہیں ہے، جس کو جو ملا ہے وہ میرے رب کا امتحان ہے، امتحان کے طور پر ملا ہے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ہاں یہ عزت دیکھو، آج بلال اپنے